بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی و اشکرہ و اتوب الیہ و استغفرہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلیم بذات الصدور۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا علم حاصل کر کے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ نام اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی نہایت خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت پر دلیل ہے کہ اس میں تمام حروف اوپر کی جانب اٹھتے ہیں۔ لفظ اللہ کے خصائص۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیگر تمام اسماء صفاتی ہیں اور ان سب کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو نام استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے، یعنی 2500 مرتبہ لفظ اللہ قرآن میں آیا ہے۔ نماز کے ہر رکن میں تکبیر تحریمہ سے سلام تک یہ نام لیا جاتا ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں صبح سے رات تک یہی اسم جلالہ بار بار لیا جاتا ہے۔ صبح جاگتے وقت الحمدللہ الذی احیانا، اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ، ٹھیک آ جائے تو الحمدللہ، بلندی کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے کی طرف آتے ہوئے سبحان اللہ، سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس اسم کی اصل الالہ ہے، اور عربی لغت میں یہ نام 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: المعبود، جس کی عبادت کی جائے، الملجأ، جس کی پناہ لی جائے، المفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جائے، المحبوب، وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ سورۃ مریم آیت 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو چیز ان کے درمیان ہے، سو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو، کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کائنات میں موجود ہر چیز اور ہر نعمت کو اسی نے وجود دیا ہے۔ تمام مخلوق محبت، تعظیم، خشوع و خضوع کے ساتھ اسی کو الہ مانتی ہے اور اپنی حاجات اور مشکلات کے لیے اسی کی طرف دوڑتی ہے۔ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں اور اس کا انکار نہیں کرتی۔ مشرکین مکہ بھی شرک کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو سب سے بڑا الہ مانتے تھے، اس لیے جب کبھی مشکل حالات کا سامنا ہوتا تو بتوں کی بجائے صرف اسی کی طرف دوڑتے تھے۔ سورۃ لقمان آیت 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور جب انہیں سائبانوں کی طرح موج ڈھانک لیتی ہے تو خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی محبت کی مستحق کیوں ہے؟ کیونکہ صرف اسی کی ذات کو کمال، جلال اور جمال حاصل ہے۔ انسان کو اپنی جسمانی اور روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے مسلسل لینا پڑتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل ذات مسلسل دے رہی ہے، اس لیے محبت کا حقدار بھی وہی ہے۔ کسی بھی چیز میں نقص اس کے جمال میں کمی کر دیتا ہے، اور ایسی چیز سے انسان کبھی محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنی ذات میں ناقص ہے، اسی لیے محبت کا حقدار بھی وہی ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال، جمال اور جلال کو جان لیتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں اور احسانات کا مشاہدہ کرتا ہے، تب اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ زبان سے اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ وہ شکر کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے لذت پاتا ہے اور اس کے ذکر سے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی کیفیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں بیان فرماتے ہیں: وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ہوتی ہے، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ نماز ایک پیمانہ ہے ناپنے کا کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے اور ہم اس کی محبت کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں۔ ہر روز اسی کے ذریعے ہمیں آزمایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی برکات۔ تکلیف کے وقت بسم اللہ کہنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کہا جائے تو شیطان ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کھانے پر پڑھ لیا جائے شیطان اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ فتبارک اللہ رب العالمین وتبارک اللہ احسن الخالقین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔